روافض کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مارکہ کربلا میں صحابہ کرام موجود کیوں نہ تھے، نیز واقعہ کربلا کے بعد کسی صحابی نے انتقام کیوں نہ لیا۔ اس سوال کو بنیاد بنا کر بھی یہ لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے ہیں۔ ویسے تو اس سوال کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے کچھ جواب ہمیں بھی دے دیں۔ مثلاً کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے؟ کیا مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف چلتے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو؟ کیا صحابہ کرام کو علم تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں ظلم ہوگا؟ اب معترض اپنی کتاب سے مرکوزہ سوال کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں کہ صحابہ کربلا میں تھے یا نہیں، نیز سب سے پہلے انتقام کس نے لیا؟ شیعہ عالم حسین المانی لکھتے ہیں کہ حادثہ کربلا وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً نصف صدی 50 سال بعد پیش آیا، اس لیے ان صحابہ کرام میں اکثر کی عمر 60 سال سے متجاوز زیادہ ہو گئی۔ باوجود اس قبر سنی کے صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربان ہونے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گئی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ شیعہ کا مقدمہ سواد 424 سن نشریات 2012 مطبوعہ کریم پبلیکیشنز اردو بازار لاہور۔ یہ لکھنے کے بعد آگے ان صحابہ کرام رضوان کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے شرکت کی۔ نمبر 1 حضرت انس بن حارث القائلی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 حضرت مسلم بن اسوجہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب النصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5 حضرت ظاہرہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6 حضرت مجمع بن زیاد الجہنی بدری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7 حضرت شبیب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8 حضرت مسلم بن کثیرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9 حضرت عمار ابن اسلمہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10 حضرت حجاج بن زید رضی اللہ عنہ السعدی ایذا۔ نمبر 426 حسین المانی نے اسی پر اتکافہ نہیں کیا بلکہ یہاں تک لکھا کہ خون حسین کا بدلہ لینے والے پہلی جماعت کے سربراہ بھی ایک صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد خزائی تھے۔ ان ناموں کو پڑھنے کے بعد واضح ہو چکا کہ صحابہ کرام میدان کربلا میں بھی موجود تھے اور بعد ازاں واقعہ کربلا میں سب سے پہلے انتقام لینے کے لیے جماعت اٹھی اس کی سربراہ حضرت سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ کرام تو یزید کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بول سکے تو یہ سراسر جہالت، بغض و تعصب ہے۔ اللہ ہمیں آل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔